بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 855 پر ہم پہنچے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دور رہے، یا کہتے ہیں یہ یوں الفاظ تھے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھے۔ اور فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیگچی لائی گئی جس میں کچھ سبزیاں تھیں، آپ کو ان سے بدبو محسوس ہوئی، یعنی لہسن یا پیاز اس میں ڈالا ہوا تھا۔ آپ نے ان کے متعلق سوال کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ ان میں فلاں فلاں سبزیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو ان بعض اصحاب کے قریب کر دو جو اس وقت آپ کے قریب تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سبزیوں کو دیکھا تو ان کے کھانے کو ناپسند فرمایا اور آپ نے شاید فرمایا کہ تم کھاؤ، میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے ہو۔ تو یہ روایت اور اسی سے متعلق اور بھی کچھ روایات کی اگلی حدیث بھی لے لیتے ہیں۔ 856 نمبر حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لہسن کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس درخت سے کھایا وہ ہمارے قریب نہ آئے، یا سرکار نے یوں فرمایا تھا کہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ تو میں نے تھوڑی سی وضاحت اس کی کری دی تھی کہ اس سے پہلی بات تو کہ ان سے مراد کچا لہسن اور کچی پیاز ہے، کیونکہ وہ منہ میں بہت زیادہ اسمیل پیدا کر دیتے ہیں، اور جو ان چیزوں کے کھانے کا عادی نہیں ہے، جب کوئی ایسا کھانے والا اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو بہت ہی ناگوار اسمیل محسوس ہوتی ہے، اور جو ایسا کھاتے بھی ہیں پھر بھی ان کو بہرحال دوسرے کے منہ کی بدبو تو محسوس ہوگی۔ اور یہاں مراد ہے طبیعت سلیمہ رکھنے والے، یعنی وہ لوگ کہ جو واقعی خوشبو بدبو میں امتیاز رکھتے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ ہر وقت گندے رہتے ہیں، وہ پسینے کی بدبویں آ رہی ہیں، گندی چیز کھا رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اور پچ مچائی ہوئے جہاں بیٹھتے ہیں وہیں گندا تھوکتے ہیں اور سارا ماحول گندا ہو رہا ہے، بدبو ہو رہی ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ ان کے دماغوں کے اندر وہ بدبو ایک عطر کی مانند بسی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس میں خوش ہوتے ہیں۔ ایسی بات خواتین بھی ہوتی ہیں، اسی لیے آپ ایسے کوئی گھر میں اگر چلے جائیں جو فطرتاً گندگی پسند ہیں تو ان کے گھروں میں بھی اسی طریقے سے بچوں نے گدوں میں پیشاب کیا ہوگا، ان کو دھوپ میں بھی صحیح طرح نہیں ڈالیں گے، کمرے میں گھسیں تو لگتا ہے کہ قبر کے اندر گھس گئے کسی مردے کی، اور انتہائی گندی اسمیل، بدبو، اور نہ ہوا کا کوئی انتظام صحیح طریقے سے، گندا پانی پڑا ہوا ہے، کہیں چائے گر گئی ہے تو وہ ایسی پڑی ہوئی اور مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، آپ یوں نکلیں تو مکھیوں کا ایک ریلا اڑتا ہے، پھر آپ واپس چلے جائیں تو پھر وہ واپس آ جاتی ہیں، اور تو اس طریقے سے گھروں کے اندر گندگی عام ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب ان کی فطرت میں ابھی سلیم فطرت نہیں پائی انہوں نے، سلیمہ نہیں ہے، بلکہ مطلب ایک گندی فطرت ہو جاتی ہے، خرابی پسند ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو کلام ہی نہیں ہے کہ ان کو تو یہ چیزیں بالکل عام سی لگتی ہیں۔ مراد ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بلا عذر اپنے آپ کو گندا نہ رکھیں۔ میں نے بلا عذر کی قید سے لگائی کہ بعض اوقات ایک پیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، جیسے مزدور ہیں، دھوپ میں مزدوری کر رہے ہیں، اس سے بھی پسینے کی اسمیل وغیرہ ہو جاتی ہے، یا مکینک وغیرہ ہوتے ہیں بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے نکلنے کے بعد اگر یہ نہا دھو کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے رکھ لیتے ہیں تو پھر یہ فطرت سلیمہ میں داخل ہوں گے کہ ان کی فطرت سلیمہ ہے، اس لیے کہ یہ مجبوری کے تحت تھے۔ میری مراد وہ ہے کہ جو مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنی فطرت اور طبیعت کے تحت ہو جاتے ہیں، ماتحت ہو جاتے ہیں، گندگی پسند فطرت اور گندگی پسند طبیعت ہو جاتی ہے، وہ کیا اس کا برا مانیں گے؟ اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، اگر کوئی عذر نہیں ہوتا تو پھر اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ آپ ان کے قریب بیٹھیں گے، جسم سے اسمیل نہیں آئے گی، منہ سے اسمیل نہیں آئے گی، اپنے آپ کو صاف ستھرا انسان رکھتا ہے، پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر کوئی سگریٹ بھی پی کے سامنے آ جائے، کچا لہسن یا کچی پیاز کھا کے آ جائے تو ان کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث سنی لی ہے، پیچھے گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہاں نہیں ہے، میں نے عرض کی تھی اور جگہ یہ حدیث پاک بالکل موجود ہے دوسری کتب حدیث میں،
کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کون سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ وہی جو پاکیزگی پسند ہوتے ہیں، جو صفائی پسند ہوتے ہیں، نفاست پسند ہوتے ہیں، وہ اپنی طبیعت کے تقاضے کے تحت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا پسند کرتے ہیں، اور یہی شریعت کو مطلوب بھی ہے۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ارشاد فرمایا کہ طہور نصف الایمان، کہ صفائی، پاکیزگی، طہارت نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے ایمان کی ظاہری علامات آپ کو دیکھنی ہوں تو پھر اس کے ظاہر کو دیکھیں کہ وہ اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ رکھتا ہے، گندگی سے دور رکھتا ہے، تو یہ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ ایسا رہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں کہ جس سے منہ میں اسمیل ہوتی ہے، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے نسوار ہو، یا اور کوئی گندی چیز منہ میں رکھتے ہیں، گٹکے وغیرہ یا اور گندے، جس سے منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے، دانت اتنے غلیظ ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھیں تو کراہت آنے لگ جائے انسان کو، اور وہ پھر مسکراتے بھی زیادہ نہیں ہیں، منہ بند کر کے ہنستے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اپنے دانتوں کی گندگی کو۔ کہاں تک صاف کریں، کہاں تک اسکیلنگ کرائیں؟ وہ تو بالکل ایسے دانتوں کے اوپر کتھا جم جاتا ہے، گندا قسم کا، کہ کچھ انتہا نہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ذرا سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یہ قطعاً غیر مناسب ہے اس چیز سے، جس سے انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور خصوصاً جب ہم کوئی گندی چیز استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، لوگوں کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ یعنی دل فضا مسجد میں آئے، کچی پیاز کھائی ہوئی ہے، اب آپ منہ بند کر کے بیٹھ گئے، بھی کسی سے بات نہیں کروں گا کہ اسمیل آئے، لیکن فرشتوں کو اس سے اذیت ہوگی۔ خصوصاً جب آپ قراءت کرتے ہیں، اپنی سنن نوافل وغیرہ میں تو کریں گے، چلو امام کے پیچھے تو قراءت منع ہے، لیکن وہاں پہ بھی تسبیحات وغیرہ تو پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جو اس کے بالکل قریب آ جاتا ہے، اور ایک روایت میں کہ منہ پر منہ رکھ دیتا ہے، یعنی وہ قرآن پاک کا کوئی فیض ہے جس کو وہ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اتنا وہ نزدیک فرشتہ آنا چاہے اور پھر ہمارے منہ سے اسمیل ہو، ہمارے منہ میں اسمیل ہو اور منہ سے گندی بدبو نکل رہی ہو، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ہمیں دیکھنے والے بھائی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو نفاست پسند بنائیں، ایسی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں، بہت بہتر ہے۔ اگر آپ لہسن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پکا کر استعمال کریں، جیسے ہمارے کھانوں میں ڈلتا ہے، اس سے اس کی اسمیل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اور اگر بالفرض ثابت لہسن ڈالا ہے کھانے میں تو اس کو چبائیں نہیں، بس ٹھیک ہے، اس کا اثر جو آ گیا شوربے وغیرہ میں یا سالن کے اندر وہ کافی، اس کو چبائیں نہیں۔ اس طرح لہسن کی کچی چٹنی بنتی ہے مطلب لال مرچوں کے ساتھ، اس سے بھی لہسن کی بہت بدبو منہ میں ہو جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور بالفرض اگر طبیعت کے تقاضے کے تحت کبھی استعمال کریں بھی تو استعمال کرنے کے فوراً بعد اچھی طریقے سے مسواک کریں، اس کے بعد کوئی اچھا خوشبودار پیسٹ استعمال کر لیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، تاکہ منہ سے اس کی اسمیل دور ہو جائے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو اور یہ بدبو مل کر ایک نئی ہی کوئی چیز پیدا کر دیتی ہے، ایسا بھی نہ ہو، ذرا کوشش کرنی چاہیے۔ یوں اگر پیاز استعمال کریں تو سنا یہی ہے کہ اگر آپ سرکے میں اس پیاز کو پہلے بھگو دیں تو اس کی اسمیل بہت حد تک ختم ہو جاتی ہے، تو تھوڑی دیر اس کو سرکے میں بھگو کر رکھیں، پھر نکال کر اور پھر آپ اس کو بطور مطلب کچی سبزی کے طور پر سیلیڈ کے ساتھ استعمال کریں تو گنجائش شاید اس کی نکل آئے، لیکن پھر بھی اسمیل ہو جاتی ہے، تو وہی کہ آپ پہلے پیسٹ وغیرہ کریں، اس کے بعد پھر مسجد کا رخ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہائے اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کے اندر کوئی ایسی ظاہری چیز موجود ہے جس سے لوگ کراہت کر رہے ہوں اور اس شخص کا مسجد میں آنا قلت جماعت کا سبب بنے کہ لوگ کراہت کر کے اس کے ہٹیں اس کے پاس سے، تو ایسے شخص کو منع کرنا چاہیے، پیار محبت سے اس کو سمجھائیں کہ پہلے صفائی کر کے آؤ پھر مسجد میں آپ پہنچو، نہ مانے تو سختی بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ جیسے وہی میں نے آپ کو کہا کہ بعض بہت گندے قسم کے رہتے ہیں، کالے کپڑے ہو رہے ہیں، پسینے کی اسمیل آ رہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ چلیں کام کر کے آ رہے ہیں، کام کرنے والے کے لیے بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے نماز کے کپڑے تھوڑا علیحدہ رکھ لیں تو بہت بہتر ہے، اور نماز کے ٹائم پہ بدل کر آ جائیں، ہاتھ وغیرہ دھو کے، منہ دھو کر، وضو کر کے۔ اور یہ جو مشقت ہے کہ آپ نے منہ وغیرہ دھویا، اس میں ٹائم لگا، پھر آپ کپڑے بدل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، اس مشقت پر آپ کو وہ ثواب ملے گا کہ اگر میدان محشر میں اس ثواب جو ملنے والا ثواب ہے اگر دنیا میں ہی ظاہر کر دیا جائے تو آپ تمنا کریں گے کہ کاش میں اسی طرح کی صفائی ساری زندگی کرتا رہوں، 24 گھنٹے کرتا رہوں اور ان انعامات کو پالوں۔
تو اس سے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں جو گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اور یا پھر اس طرح کی کوئی ان کے اندر چیز پائی جاتی ہے، اور جب انہیں صفائی وغیرہ کا کہتے ہیں تو نفس کوفت محسوس کرتا ہے شدید قسم کی، اور یا تو پھر وہ گندگی نہیں ختم کرتے، بولتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوں میں، معاذ اللہ یوں سستی آتی ہے نماز میں، اور یا پھر اگر وہ کرتے ہیں تو پھر زبان اور قلب پہ شکوہ جاری ہوتا ہے، اور پھر وہ آ کے یار یہ کیا مسئلہ یار، پھر اذان ہو گئی، اب پھر کرو اور یہ کرو اور یہ بڑھ کر کے پھر تو اس طرح منہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو کام آپ کرنے والے تھے اس کے خلاف بول کر پھر کیسے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں گے؟ ثواب بھی جائے گا، عبادت تو ویسے بھی آپ نے پہلے بھی کرنی تھی، اب بھی کرنی ہے، صفائی کر کے کرتے تب بھی عبادت ہوتی، اب آپ نے بڑھ کر کے کی اب بھی عبادت ہوئی، لیکن اس میں فرق ہو گیا کہ اس میں آپ کو کامل ثواب ملتا اور اس میں ثواب میں بے حد کمی آ جائے گی، اسے تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب وضوء الصبیان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، بچوں کا وضو کرنا اور ان پہ غسل اور وضو اور جماعت، عیدین اور جنازوں میں حاضر ہونا کب واجب ہے، اور ان کی صفوں کا بیان۔ اب اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ احادیث مبارکہ لے کر آئیں گے، لیکن پہلی جو آپ نے حدیث بیان کی ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہے، 857 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منفرد قبر پر سے گزرا، آپ نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی وہ شخص دفن کر دیا گیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی، گویا کہ اس کی نماز جنازہ کھڑے ہو کے ادا فرمائی، اور انہوں نے صف بنائی۔ میں نے کہا کہ اے ابو عمرو، آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ یعنی حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر پر اگر کوئی عذر ایسا ہو گیا تھا کہ مردے کی نماز میں کوئی فرق پڑا تو پھر اس کی قبر پہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اس کے جنازے میں شریک نہ ہو پائے اور وہ دفنا دیا گیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اعزاز بخشا اور اس کی قبر پر آ کے نماز جنازہ ادا فرمایا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ نماز جنازہ ہو جائے تو پھر دوبارہ میت پہ نماز جنازہ ادا نہیں کیا جائے گا، بشرطے کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ حاکم اسلام نے پڑھائی ہو یا شہر کے بڑے مفتی صاحب نے پڑھائی ہو، کیونکہ شہر کا بڑا مفتی سے مراد جن پر اکثر اہل علم کا اور عوام کا علمی لحاظ سے اعتماد ہو کہ بھئی یہ قابل اعتماد شخص ہیں علمی لحاظ سے، تو ان کے پیچھے انہوں نے اگر نماز پڑھائی تو وہ چونکہ اول حقدار ہے لہٰذا اس کے بعد نماز جنازہ نہیں ہو سکتی، یا پھر جو گھر کا ولی ہے، اس میت کا ولی ہے، اس نے نماز جنازہ ادا کر لی ہو تو پھر اس کے بعد دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہوتی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز ادا فرمائی، یا آپ کی ایک خصوصیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ولی نے نماز پڑھ لی تھی، سرکار کی خصوصیت تھی، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر غلطی سے مردہ دفنا دیا گیا، مثال کے طور پہ غسل نہیں دیا گیا تھا، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، فرض کر لیں صورت ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ادھر ادھر ہو گئے، انہوں نے سوچا فلاں نے غسل دے دیا ہوگا، انہوں نے سوچا فلاں نے غسل دے دیا ہوگا، کیونکہ مصروفیات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یوں ہی کفن میں لپیٹ کر اس کو دفنا دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ جی ایسا مسئلہ ہے، تو اس میں حکم شرعی یہ ہوتا ہے کہ پہلی والی جو نماز جنازہ پڑھی وہ چونکہ میت پہ بھی میت کا غسل نہیں اترا تھا، وہ نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ دیکھا جائے گا اگر قبر سے میت کو نکال سکتے ہوں کہ ابھی پھولی پھٹی نہیں ہے، ابھی جیسے دبی ہے تو فوراً نکالیں، غسل دیں، دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں اور پھر اس کو دفنائیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا ٹائم نکل گیا ہے کہ اب نکال کے غسل دینا ممکن نہیں، تو پھر اس پہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں، کیونکہ اب عذر متحقق ہو گیا ہے کہ اب نکال نہیں سکتے ہیں، تو پہلے والا نماز جنازہ کالعدم قرار دے کر دوسرا ادا کریں گے۔ اور یہ نماز جنازہ بھی اس وقت تک ادا کریں گے جب ہمیں یقین ہو کہ میت پھولی پھٹی نہیں ہوگی۔ اگر یہ یقین ہو جائے کسی طرح سے یا غالب گمان ہو جائے کہ میت پھول پھٹ گئی ہے تو پھر اب نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر لوگوں نے جان بوجھ کے کوتاہی کی تھی یا غلطی سی ہو گئی تھی تو وہ اپنی غفلت پر توبہ کریں۔ اور یہ میت کے پھولے پھٹنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مطلب جسمانی ساخت کے اعتبار سے
ہم کوئی دن متعین نہیں کر سکتے، 2 دن 3 دن 4 دن، کیونکہ جو بھاری بدن کا آدمی ہوگا جلدی پھٹے گا، پتلا دبلا دیر میں پھٹے گا، جہاں گرم زمین ہے وہ جلدی پھٹے گا، جہاں ٹھنڈی زمین ہے وہ دیر میں پھٹے گا، جہاں نمک والی زمین ہے، شور زدہ جس کو کہتے ہیں، یا ایسی اور گیلی زمین ہوتی ہیں جلدی پھٹتے ہیں وہاں بدن، جہاں خشک ہے اور شور زدہ نہیں ہے اور نارمل مطلب ہے نہ بہت زیادہ گرم نہ ٹھنڈی، وہ دیر میں پھٹے گی۔ تو اس لیے علاقائی اعتبار سے خیال کر کے پھر اس کے بعد معاملہ کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کی۔ تو یہ عنوان کے تحت اس کا اس طریقے سے سلسلہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹی عمر کے تھے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، اور جب آپ نے روایات کو بیان کیا ہے اس وقت آپ بڑے ہو چکے تھے۔ تو اس سے محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی حالت صغر میں روایت کرتا ہے، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حالت صغر میں کسی چیز کو اس نے دیکھا لیکن پھر سمجھدار تھا، جب سمجھداری کی حالت میں دیکھا اور بلوغت کے بعد اس کو روایت کیا تو بالکل ان کی روایت کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں گے چھوٹا بچہ ہے تو اس کو نظر انداز کر دو، اسے قبول کیا جائے گا، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو قبول کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 858 میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ تو یہ حدیث پاک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ غسل کرنا جمعے کے دن واجب ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک غسل کرنا افضل ہے، واجب نہیں ہے، وضو کرنا غیر افضل ہے، لیکن اگر کوئی غسل نہیں کرتا وضو کر لیتا ہے تو وہ کفایت کرے گا، غسل کر لینا افضل ہے۔ اب یہاں تو بظاہر الفاظ ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الغسل یوم الجمعۃ واجب الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کا غسل کرنا جمعے کے دن ہر محتلم پر، محتلم سے مراد بالغ، کیونکہ احتلام سے بلوغت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے سرکار نے لفظ استعمال فرمایا تو ان پر یہ غسل واجب ہے۔ لیکن ہمارا مستدل یہ حدیث پاک ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 354 ہے، سنن ترمذی آپ اٹھا کے پڑھیں حدیث نمبر 497 ہے، سنن نسائی 1389 ہے، اور سنن بہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر، اور مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ 8 پر یہ حدیث پاک ہے، جو انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس سے ظاہر ہوگا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو پھر ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے ہوگی یہ بھی اگلے دفعہ بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔